بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ موطا کا اگلا درس ہے اور عید قرباں سے پہلے کا آخری درس ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سبھی لوگ عید قرباں کی تیاریوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ آپ تمام احباب کو، عزیزان کو پیشگی میری طرف سے بہت 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 عید مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ آج عرفہ کا دن ہے، وہاں بھی آج جو ہے سارے کے سارے حجاج جن کو اس بار اجازت دی گئی ہے 10,000 کی تعداد، وہ آج سب کے سب میدان عرفات میں جمع ہوں گے اور بہت ہی مبارک دن ہے آج کے دن کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ یہاں کل اس کا روزہ رکھیں گے اور وہاں مملکہ میں اور جگہوں پر آج ہی روزہ رکھیں گے۔ اور آج کے دن، یہ عرفہ کے دن کے روزے کی اہمیت آپ جانتے ہیں کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ۔ تو بہت فضل اور اہمیت والا دن ہے عرفہ کا دن۔ اللہ رب العالمین سے ہم سب لوگوں کو آج خاص طور سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے اپنے گھروں میں اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن اور جو عبادتیں کر سکتے ہیں ان عبادتوں کا اہتمام کیا جائے اور اللہ رب العالمین سے پوری دنیا کی بھلائی طلب کی جائے۔ یہ آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے اور سال کا اہم ترین دن ہے۔ یہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام سال کے تمام دنوں کا مطلب سب سے بڑا جو دن ہے وہ آج کا دن ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور آج کے مبارک دن کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کے اندر گزارنے کی کوشش کریں، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، اور سب لوگ مل کر کے سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، پوری دنیا کو پریشانیوں سے اللہ رب العالمین نجات دے۔ خاص طور پر یہ وبا، جس وبا کی وجہ سے پوری دنیا کا سارا نظام مختل ہو گیا ہے، اور یہ چوتھا رکن، یہ 5واں رکن جو حج کا رکن ہے، اس کی ادائیگی میں جس کی وجہ سے خلل پڑا، جو تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اتنی کم تعداد کو لے کر کے حج کیا جا رہا ہے۔ کل آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، اس کا مناظر بھی دیکھے ہوں گے، کس طریقے سے احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے مملکت سعودی عرب اس کا اہتمام کر رہی ہے، اور اس رکن کی ادائیگی کو ممکن اس طرح کے چیلنجنگ حالات میں بھی ممکن بنا کر کے اس کو انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہم سب لوگوں کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا سے اس آزمائش کو ختم فرمائے اور ہم سب لوگوں کے لیے خوشیوں والی عید ہو، اور جو ایک ماحول کے اندر جو ایک پریشانی یا ایک کشیدگی دکھ رہی ہے، یہ کشیدگی ہمارے تہوار پر اثر انداز نہ ہو، اور ہم اپنے دائرے میں خوش و خرم ہو کر کے اس عید کو منائیں، اس عید کے پیغام کو عام کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کے لیے اس عید کو بہت بہت مبارک کریں۔ آمین۔ آج کا درس آمین۔ موطا کا درس ہے۔ کسی کا مائک آن ہے؟ انیس مائک آف کر لو اپنا۔ جی سر، میرا۔ اچھا تو مائک آف کر لیں۔ موطا کا درس چل رہا تھا اور موطا کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ موطا کا مقام کیا ہے، موطا کے مصنف کون ہے، اور موطا کی تالیف کا قصہ کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصراً کچھ باتیں پھر میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو موطا ترتیب دی ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے ڈھیر ساری روایات کے درمیان، ایسا نہیں تھا کہ موطا کے اندر جن روایات کو جمع کر دیا ہے یہی روایات امام مالک کا کل سرمایہ تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ڈھیر ساری روایات تھیں
جن میں سے چنیدہ روایات کو اختیار کیا اور ان میں ان روایات کو ترجیح دی جو سند کے اعتبار سے مکمل طور پر قابل اطمینان تھی، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ امام مالک رحمہ اللہ فقیہ تھے تو ان احادیث کو انہوں نے زیادہ فوقیت دی جن سے فقہی مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے، اور فقہی مسائل کا استنباط انہوں نے عملاً کیا بھی، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے اس طریقے سے اپنی کتاب کے اندر حدیث اور فقہ دونوں کو جمع کر دیا، اور صحابہ کرام کے آثار، اقوال جو تابعین کے اقوال تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے جمع کر دیے، تابعین کے جو اپنے فتاوے تھے ان فتاووں کو بھی انہوں نے جمع کر دیا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ موطا کے اندر پائیں گے۔ خاص طور پر بقیہ حدیث کی کتابوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ آپ وہ چیزیں نہیں پائیں گے، خاص طور سے تابعین کے فتاوے اور صحابہ کرام کے آثار وغیرہ کا جو پہلو ہے وہ امام مالک کے یہاں بہت نمایاں ملتا ہے، اور ان میں بھی چھان پھٹک کے بعد ان کو انہوں نے شامل کیا۔ اچھا، اور اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کا مقام ذکر کرتے ہوئے امام شافعی اور عبد الرحمن ابن مہدی رحمہم اللہ وغیرہ نے کہا کہ علم کے میدان میں امام مالک کی موطا سے زیادہ درست کتاب، صحت کو پہنچنے والی کتاب کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو شہادت امام مالک کی موطا رحمہ اللہ کو دی گئی ان کی حیات ہی میں۔ اچھا، بہت سارے اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے مصنف کی شخصیت کو سامنے دیکھتے ہوئے، اور صحت کا جو التزام انہوں نے برتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور تیسری چیز یہ کہ شریعت کے جو اہم مقاصد ہیں، اہم مقاصد جو ہیں جو انسان کو معاملات وغیرہ میں جو ضروریات پیش آیا کرتی ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے جو ہے اس میں نصوص کو ترتیب دیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کو مسلم معاشرے کے اندر قبول عام حاصل ہوا اس کتاب کو، اس لیے کہ اس نے تقریباً سارے مسائل کو جو مسلمانوں کی سوسائٹی میں پیش آمدہ جو قضایا ہو سکتے ہیں، چاہے وہ بیع و شراء سے متعلق ہو، چاہے وہ تجارت سے متعلق ہو، چاہے وہ زراعت سے متعلق ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ طہارت سے متعلق ہو، یعنی تقریباً ایک مسلمان کو جتنے بھی مسائل سے سامنا پیش آ سکتا ہے وہ سارے کے سارے مسائل یا ان مسائل پر دلالت کرنے والی روایات کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے مشائخ، امام مالک کی موطا کے اندر اگر ہم روایات کی تعداد کے اعتبار سے دیکھیں کہ کس قسم کی روایات کو انہوں نے جمع کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ نمبر 1 پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ روایات ہیں، نمبر ڈال کر کے اس کو آپ لوگ لکھتے چلے جائیں۔ دروازے پہ دستک بہت دیر سے دے رہا ہے، لیکن اس لڑکے کو میں اندر آنے دوں یا نہ دوں؟ تاخیر کر کے آتے ہیں، یہ کوئی مطلب عجیب غریب مسئلہ ہے واقعی، مطلب تعجب ہوتا ہے کہ کیسے بار بار کی تنبیہ کے بعد طلبہ، اللہ رحم فرمائے۔ جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ موطا کے اندر، اس کو نوٹ کیجئے گا آپ لوگ، موطا کے اندر سب سے نمبر 1 پر وہ روایات ذکر کی گئی ہیں جو سند کے اعتبار سے متصل ہیں، مرفوع ہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ، اور ان میں سے اکثر و بیشتر روایات مقبول ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ سب کی سب تقریباً مقبول ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ وہ روایات جو مرسل، مصطلح میں جن کو مرسل کہا جاتا ہے، ان روایات کو، مراسیل کو ذکر کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے۔ ٹھیک ہے مشائخ، جس میں صحابی کے نام کا ذکر نہیں کرتے اور براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، ایسا فرمایا، یعنی بیچ سے صحابی کا جو واسطہ ہوتا ہے وہ ساقط کر دیتے ہیں۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے جو مراسیل ہیں ان کا جب تتبع کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ساری کی ساری مراسیل، وہ ساری کی ساری مرسل روایات موطا سے باہر دیگر کتابوں کے اندر متصل سند سے مروی ہیں اور صحیح سند سے مروی ہیں، یعنی وہ جتنی بھی مراسیل ہیں
وہ سب کے سب موطا کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر صحیح سند سے ثابت ہے. اس اعتبار سے وہ جتنی مرسل روایات امام مالک نقل کرتے ہیں وہ سب کی سب بھی کیا ہوئی؟ صحیح ہوئی. تیسرے نمبر پہ امام مالک رحمہ اللہ نے منقطع روایات کو بھی ذکر کیا ہے. منقطع روایات جن کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ لیکن وہ روایات بھی موطا کے علاوہ دیگر مؤلفین کے یہاں متصل سند سے مروی اور موجود صحیح سند سے مروی ہے. اس اعتبار سے گویا امام مالک کے ہاں انقطاع کا پایا جانا اس روایت کے ضعف کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہی ساری روایات موطا کے علاوہ دیگر مؤلفین کے ہاں متصل سند سے صحیح سند سے مروی ہیں. اچھا، چوتھے نمبر پہ وہ روایات جن کو امام مالک رحمہ اللہ نے صحابہ پر موقوف کر کے نقل کیا ہے. موقوف روایتیں ہیں، ان میں سے بعض مرفوع حکمی ہیں. مرفوع حکمی آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا مصطلح کے اندر کہ وہ روایات جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے، اس کے اندر صحابی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ صحابی کا قول نہیں ہو سکتا. جو بات وہ بیان کرتے ہیں روایت کے اندر وہ شارع ہی بیان کر سکتے ہیں. اجتہاد سے صحابی اپنے اجتہاد سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے، تو ایسی روایات کو مرفوع حکمی کہا جاتا ہے. ایسی روایات کو مرفوع حکمی کہا جاتا ہے. تو وہ موقوف روایات جو امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، وہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو مرفوع حکمی کے قبیل سے ہیں، یعنی یقینی طور پر وہ مرفوع ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا، اس کے علاوہ امام مالک نے ایک اور طرح کی روایت نقل کی ہے جس کو ہم بلاغات کے نام سے جانتے ہیں. اس کو بھی نوٹ کیجئے گا. ٹھیک ہے مشائخ؟ پانچویں نمبر پہ موطا کے اندر بلاغات پائی جاتی ہیں، بلاغات مالک جن کو کہا جاتا ہے. یعنی امام مالک رحمہ اللہ بلاغنا کے صیغے سے اس کو ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ بلاغنا. اب بلاغنا کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کو پہنچی ہے چیز، لیکن اس کی سند کیا ہے؟ کیسے پہنچی؟ کن سے کنوں نے حاصل کیا؟ پھر ان سے کس نے حاصل کیا؟ سند کا کوئی ذکر نہیں کرتے. تو امام مالک کی وہ جو اس طرح کے صیغے سے روایت ذکر کردہ جو روایات ہیں ان کو بلاغات کہا جاتا ہے. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ وہ سارے کے سارے بلاغات بھی موطا کے باہر دیگر مصنفین کے یہاں وہ صحیح سند سے مروی ہیں اور ثابت ہیں، سوائے 4 بلاغات کے. اس کو نوٹ کیجئے گا آپ لوگ کہ امام مالک کی بلاغات میں سے بھی سب کے سب جو سب کی سب روایات صحیح سند سے بلاغہ کے یہ موطا کے علاوہ دیگر کتابوں میں صحیح سند سے ثابت ہے، سوائے 4 بلاغات کے. سوائے 4 بلاغات کے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اور وہ 4 جو بلاغات ہیں ان کا بھی معاملہ کیا ہے؟ ان بلاغات کا بھی معاملہ کیا ہے کہ وہ امام مالک کے ہاں امام مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے ہاں پایا ہی نہیں گیا. وہ 4 بلاغات پائی ہی نہیں گئی، اس لیے اس کی سند کے بارے میں، ان کی سند کے بارے میں تفصیل کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح سند سے مروی ہے یا نہیں مروی. لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ صرف اور صرف 4 بلاغات ہیں جن کی سند دریافت نہیں کی جا سکی، چونکہ ان 4 بلاغات کو موطا کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں پایا گیا. وہ بلاغات، وہ روایتیں صرف موطا کے اندر پائی گئیں، اس وجہ سے ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے مشائخ؟ اس کے علاوہ آپ آئیے 6 نمبر پہ. امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کو نقل کیا ہے اور یہی موقوف کہا جاتا ہے، اور فقہائے تابعین کے اقوال کو نقل کیا ہے.
فقہائے تابعین کے اقوال کو نقل کیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، فقہائے تابعین جن میں سب سے نمایاں مدینے کے 7 فقہا جن کو فقہائے 7 کہا جاتا ہے، ان کا ذکر اکثر و بیشتر کرتے ہیں. اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بنیادی مصدر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کو بھی اکثر و بیشتر نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ٹھیک ہے مشائخ. اچھا، اس کے علاوہ اب آ جائیے، یہ کتنا نمبر ہوا؟ 1 2 3 4 5 6 نمبر ہو گیا. 7واں نمبر، 6 نمبر تو ہو گیا، واضح ہے نا یہ. یعنی پہلا نمبر وہ روایات جو مرفوع ہیں، متصل ہیں، صحیح سند سے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو مراسیل ہیں، مرسل روایات جو امام مالک نے ذکر کی. تیسرے نمبر پہ جو روایتیں منقطع امام مالک نے ذکر کی ہیں. چوتھے نمبر پہ جو موقوف روایتیں نقل کی ہیں. 5ویں نمبر پہ جو امام مالک کے بلاغات ہیں. 6ٹھے نمبر پہ جو اقوال صحابہ اور فقہائے تابعین کے ہیں، فقہائے تابعین کے اقوال ہیں. 7ویں نمبر پہ موطا کے اندر آپ پائیں گے وہ مسائل جو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے طور پر مستنبط کیے ہیں، چونکہ امام مالک خود ایک کیا نام ہے مشہور اور معروف اپنے زمانے کے امام تھے، فقیہ تھے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے جو مستنبط مسائل تھے اپنے علم کی روشنی میں ان کو بھی جمع کیا ہے، ان کو بھی ذکر کیا ہے موطا کے اندر. ٹھیک ہے، وہ فقہی مسائل جن کا تعلق عمل سے ہے یا شریعت کے قواعد سے ہے یا پھر قیاس سے ہے، تو وہ سارے مسائل امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر ذکر کی. یہ ہیں موطا کے محتویات جو موطا میں ہم اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے جب کتاب شروع کریں گے تب. ٹھیک ہے مشائخ. اچھا، اس کے علاوہ ایک آخری چیز اور ہے، اور وہ کیا کہ کبھی کبھی کسی کلمے کی تفسیر یا کسی کلمے کا معنی بیان کرتے ہیں، جیسے بقیہ کتب کے اندر دیگر مصنفین کرتے ہیں. کسی کلمے کی شرح بیان کرتے ہیں، کسی غریب یا مشکل لفظ کا معنی بیان کرنا، یہ سب چیزیں بھی موطا کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ کل محتویات ہیں جو امام مالک کی موطا کے اندر پائی جاتی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے مشائخ، ان کے اساتذہ، یہ سب میں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کتاب کے اندر اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے مشائخ. امام مالک کے مشہور اساتذہ میں سب سے نمبر 1 پہ نافع کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جن سے 85 حدیثوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے موطا کے اندر. دوسرے نمبر پہ ابو الزناد عبداللہ ابن ذکوان، ان سے 64 حدیثیں موطا کے اندر نقل کی ہیں. تیسرے نمبر پہ ہشام ابن عروہ، بہت روایتیں ان سے نقل کی ہیں. 42 حدیثیں ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر نقل کی ہیں. یحییٰ ابن سعید الانصاری اس کے بعد آتے ہیں، ان سے 40 حدیثیں ذکر کی ہیں. پھر عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، جن سے 31 حدیثیں ذکر کی ہیں. ان کے بعد زید ابن اسلم کا نام آتا ہے، ان سے 26 حدیثیں نقل کی ہیں. اس کے بعد امام زہری کا نام آتا ہے، محمد ابن شہاب الزہری، ان سے 18 حدیثیں نقل کی ہیں. اسحاق ابن عبداللہ اگلا نام ہے، ان سے 18 حدیثیں نقل کی ہیں. ان سے بھی 18 حدیثیں، جیسے امام زہری سے 18 ویسے اسحاق ابن عبداللہ سے بھی 18 روایتیں نقل کی ہیں. اس کے علاوہ عبداللہ ابن ابی بکر ابن حزم، عبداللہ ابن ابی بکر ابن حزم، ان سے بھی 18 روایتیں نقل کی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مشائخ ہیں لیکن ان سے کم روایتیں نقل کی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں روایت کو نقل کرنے میں کیا کسی خاص شرط کا لحاظ رکھا ہے یا الٹپ جن کو پایا نقل کر دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے 2 چیزوں کا بنیادی اہتمام کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ راوی جس چیز کو روایت کر رہا ہے وہ اپنی روایت کے صدق کے تعلق سے 100% شیور ہو، وہ اپنی بیان کردہ روایت میں 100% سچا ہو، صدق اور ثقہ ہو. اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں وہ. یعنی راوی کے اندر عدالت، یقظہ،
ضبط اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ راوی بیدار مغز ہو، راوی کے اندر دیانتداری عدالت پائی جاتی ہو، عدل کی صفت سے متصف ہو۔ اچھا، ضبط یعنی وہ جو کچھ بھی روایت کر رہا ہے وہ مکمل طور پہ پختگی کے ساتھ نقل کر رہا ہے، اس میں کسی طرح سے زیر زبر پیش کی غلطی یا الفاظ کو بدلنے کی غلطی اس سے نہیں ہو رہی ہے، مکمل ضبط اور اتقان کے ساتھ۔ اور چوتھی چیز راوی میں قید لگاتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کہ راوی بدعتی نہ ہو۔ نوٹ کیجئے گا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کی شرط میں شمار کی جاتی ہے۔ امام مالک نے بدعتی راویوں سے اپنی موطا کے اندر کوئی روایت نقل نہیں کی ہے، یعنی صاحب بدعت جو راوی ہو اس سے روایت نقل نہیں کرتے امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ آپ جانتے ہیں عقیدے میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو امام مشہور قول ہے الاستواء معلوم والکیف غیر معلوم والسؤال عنہ والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ، یہ امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ عقیدے کے باب میں بالکل ایک مستند اصول کا درجہ رکھتا ہے۔ تو ایسا امام جو سلف کے عقیدے میں امام، عقیدے کا بھی امام ہو، وہ اپنی کسی بھی کتاب میں بدعتی راوی سے کیسے استفادہ کرے گا؟ یہ چیز آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ موطا کے اندر جہاں امام مالک رحمہ اللہ راویوں کے ضبط اور اتقان اور عدالت اور ان کی بیدار مغزی کی شرط لگاتے ہیں، وہیں یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ راوی بدعت میں ملوث نہ ہو۔ یہ پہلی شرط ہوئی۔ دوسری شرط، وہ خود اپنے طور پر اس بات کا تحقق کرتے ہیں کہ راوی کو کسی قسم کا التباس تو نہیں ہوا یا اشتباہ کا شکار تو نہیں ہے راوی، ٹھیک ہے مشائخ، تدلیس وغیرہ تو نہیں پائی جاتی، یا راوی کسی بھی درجے میں مغفل تو نہیں ہے۔ اس چیز کی تحقیق بھی امام مالک رحمہ اللہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب موطا کے اندر انہی روایات کو ذکر کیا گیا ہے جن میں امام مالک کو اس ناحیے سے پورا اطمینان رہا ہے کہ ان کی روایتوں پر اس اعتبار سے کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اس کے علاوہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں اتنا ہی پر بس نہیں تھا، ایک اہم چیز جو موطا کے اندر امام مالک نے اپنی شرائط میں سے رکھا ہے کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ روایت کے اندر جو معنی بیان کیا گیا ہے، جو مضمون بیان کیا گیا ہے، کیا وہ مضمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معمول بہ تھا، رائج تھا یا نہیں؟ ٹھیک ہے مشائخ؟ اور اسی بنیاد پر وہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حقیقی صورتحال تھی اس سے متعارض نہ ہو روایت جو بیان کی جا رہی ہے، روایت کا مضمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو حالات تھے، جو امر واقع تھا، اس سے متعارض نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے جو ہے متشابہ کی جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں، متشابہ کے لیے کوئی راستہ نکالتے ہیں کہ اس کی توجیہ کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ ان پہلوؤں پر اپنے یہاں توجہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا، اخبار جو آثار نقل کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، ان میں بنیادی طور پر وہ توجہ دیتے ہیں کہ راوی جھوٹ نہ بول رہا ہو، یا نسیان کا شکار نہ ہو، یا اپنی بدعت یا اپنے کسی خاص مسلک کی ترویج کے لیے وہ روایت بیان نہ کر رہا ہو، یا اسی طریقے سے فخر کے اظہار کے لیے وہ روایت بیان نہ کر رہا ہو۔ آپ جانتے ہوں گے کہ روایتوں کا جب دور تھا تو بعض راوی وہ ان روایتوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے جن میں بہت مشکل الفاظ ہوا کرتے تھے، تاکہ جو ڈکشنری مرتب کرنے والے لوگ ہیں، غریب الحدیث کی کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان روایات کو لیں، اس کو جو ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کریں، تو اس سے راوی کا بھی نام بلند ہوگا کہ روایت کرنے والا فلاں ہے۔ تو یہ فخر کے اظہار کے لیے روایتوں کو ذکر کرنے والے جو روات ہوتے تھے، اور اس طرح کی جس کے اندر مشکل الفاظ بکثرت ہوتے ہیں، اس طرح کی روایتیں عام طور پہ صحیح نہیں ہوتی ہیں، وہ موضوع روایتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کو آپ انشاءاللہ آگے پڑھیے گا۔ اچھا، اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ اپنی موطا کے اندر
جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ الفاظ کی بھی پابندی کریں. آپ جانتے ہوں گے کہ روایت بالمعنی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. روایت بالمعنی درست ہے کہ درست نہیں ہے، یہ اصل مصطلح میں آپ اس کو پڑھیں گے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ روایت بالمعنی کے تقریباً قائل نہیں تھے، اور وہ سختی برتتے تھے کہ الفاظ کی پابندی کی جائے، وہ الفاظ بعینی ہی ویسے نقل کیے جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے گئے ہیں. بعض محدثین روایت بالمعنی کے باب میں تساہل برتتے ہیں، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں بھی روایت بالمعنی آپ بکثرت پائیں گے، لیکن موطا کے اندر روایت بالمعنی کا دروازہ انہوں نے بند رکھنے کی کوشش کی ہے، اور حتی المقدور انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ الفاظ پر زیادہ سے زیادہ زور دیں. اچھا لائٹ چلا گیا تھا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک عام فقہی منہج کیا ہے جو انہوں نے کتاب کے اندر نقل کیا. ایک بات اور میں ذکر کر دوں کہ یہاں صیغے کے اعتبار سے امام مالک رحمہ اللہ اخبرنا اور حدثنا کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں. اس کو نوٹ کیجئے گا آپ. امام بخاری وغیرہ کے ہاں آپ اس چیز کا فرق پائیں گے، امام مسلم کے ہاں بھی پائیں گے، عام محدثین کے ہاں فرق ہے. وہ مصطلح کے اندر اس کو تفصیل سے آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے. لیکن امام مالک کے ہاں جو تحدیث کے صیغے ہیں، چاہے اخبرنا کہیں چاہے حدثنا کہیں، امام مالک کے ہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے مشائخ، امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ باقاعدہ میں نے تم لوگوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہے حدیث بیان کرنے کے لیے، اور حدیث کی جو غلطیاں ہیں اس کا ذمہ میں نے لے لیا ہے، اور وہ تم لوگوں کا وہ درد سر ختم کر دیا ہے. لہذا چاہو حدثنا کہو چاہے اخبرنا کہو. یہ امام مالک کا اپنا قول ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مالک رحمہ اللہ حدثنا اور اخبرنا میں فرق نہیں کرتے. یہ ایک اور پہچان ہے خصوصی طور پر جو موطا کے اندر آپ اس کو پائیں گے. امام مالک رحمہ اللہ کا فقہی منہج کیا ہے کہ وہ اپنے فقہی مسائل کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر. نوٹ کیجئے گا اس کو، یہ ایک الگ ہیڈنگ ڈال لیجئے گا کہ امام مالک کا فقہی منہج کیا ہے. فقہی منہج کیا ہے؟ اس پر میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے فقہی مسائل کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مسند صحیح روایت پر ڈالتے تھے. پھر وہ صحیح روایت چاہے مسندن مروی ہو، چاہے وہ کسی ثقہ راوی کی طرف سے ارسال اس کے اندر پایا جاتا ہو. اس لیے کہ مراسیل ان کے ہاں موجود ہیں، لیکن یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں کہ جتنے بھی مراسیل ہیں وہ موطا کے علاوہ دیگر مصنفین کے ہاں وہ صحیح سند سے مروی آ چکی ہیں. تو امام مالک اپنے فقہی مسلک کے اعتبار سے اپنے فقہی مسائل میں وہ بنیاد کھڑی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر، چاہے وہ مسند ہو چاہے وہ مرسل ہو. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ فقہی مسائل میں جو بنیاد بناتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، یا جس پر بنیاد کھڑی کرتے ہیں اپنی، وہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں پر. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں ابن الجوزی وغیرہ نے، اور ابھی ماضی قریب میں مدینہ کے اندر اس پر باقاعدہ الگ ایک رسالہ لکھا گیا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتی جو نظام کو درست کیا تھا اور جو قوانین اس کے لیے بنائے تھے اور جو فیصلے تھے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے بہت مشہور و معروف ہیں. تو دوسرے نمبر پہ امام مالک رحمہ اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قضایا، ان کے جو عدالتی فیصلے ہیں ان پر اپنی بنیاد کھڑی کرتے ہیں. اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل ملہم کہا تھا. ملہم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی بھیجا جاتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر بن الخطاب ہوتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی کئی آیات کا نزول ہوا ہے. ہاں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امہات المومنین کے پردے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور کئی مسائل میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اسرا بدر
بدر کے قیدیوں کے بارے میں جانتے ہیں ابو بکر صدیق کی رائے دوسری تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی رائے دوسری تھی, اور عمر بن خطاب کی رائے دوسری تھی, اور قرآن نازل ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید میں. یہ سب چیز آپ جانتے ہیں آپ لوگ. تو چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے کے معاملے میں ان کی رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی اہمیت تھی, اور ان کی رائے کے مطابق قرآنی آیات کا بھی نزول ہوا, اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو وہ بنیاد بناتے ہیں اپنے فقہی مسائل کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ تقریباً عمر بن خطاب کی رائے پر تمام صحابہ کرام کا اجماع بھی رہا کیا ہے. اس بنیاد پر بھی عمر بن خطاب کے فیصلوں کو انہوں نے اپنا مصدر بنایا ہے. تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے, اس لیے کہ وہ صحابہ میں سے جو بڑے صحابہ تھے, جلیل القدر صحابہ, انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں گواہی دی کہ یہ متبع سنت ہیں, اور یہ حتی المقدور سنت کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے بھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کرام کے درمیان اتباع سنت کے لیے مشہور اور معروف تھے. خاص طور پر تمام صحابہ اتباع سنت کے باب میں نمایاں تھے, لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں بھی بہت نمایاں مقام رکھتے تھے. صغار صحابہ میں ہونے کے باوجود اکابرین صحابہ نے ان کے بارے میں ان کی اس فضل کا اعتراف کیا ہے. اچھا, اس کے بعد چوتھے نمبر پہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے فقہی مسائل کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں فقہائے مدینہ, تابعین میں سے جو فقہائے مدینہ تھے ان کے اقوال پر. ٹھیک ہے مشائخ, جن کو عمل اہل مدینہ کہتے ہیں, جن کو فقہائے سبعہ کہا جاتا ہے, عام طور پر ان فقہا کے مسائل پر اپنی بنیاد کھڑی کرتے ہیں اپنے فقہی مسائل کی. یہ اختصار کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کی کچھ خصوصیات ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ موطا کی روایات کے بارے میں نے ذکر کر دیا تھا, اس کو نہ ہوگا تو تھوڑا سا مختصر میں اور بیان کر دوں گا, اور اس کے بعد موطا کی جو اہم شرحیں ہیں ان کو ذکر کر دوں گا, اور اس کے بعد کچھ مخصوص اصطلاحات ہیں جو امام مالک نے اپنی موطا کے اندر استعمال کی ہیں, ان اصطلاحات کی تعریف انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کر دوں گا تاکہ کتاب پڑھتے ہوئے ان اصطلاحات کو سمجھنے میں پشیرانی نہ ہو. اور اس کے بعد انشاءاللہ امام مالک کے بارے میں مختصر جو ہے پھر اعادہ کر دوں گا ان کے مختصر سوانے, اور پھر موطا کیا نام ہے کتاب جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے بقرعید کے بعد. ایک درس انشاءاللہ صرف تمہید پر رہے گا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اصل کتاب شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اور اسی پر پھر میں آج کا یہ درس اپنا ختم کرتا ہوں, اور سوال جواب کے لیے آپ کو موقع دیتا ہوں. تقریباً ابھی 1.25 منٹ باقی ہیں. جن کو جو سوال کرنا ہو وہ سوال کر سکتے ہیں. اگر درس سے متعلق کوئی چیز غیر واضح رہ گئی ہو, مبہم رہ گئی ہو, تو اس کے بارے میں استفسار کر کے اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں نعمت اللہ, انوار, درس سمجھ میں آیا پورے طور پر؟ جی شیخ وہ شرط جو بتائے تھے امام مالک رحمہ اللہ کا, جو شرط جو ہے راوی جس چیز کو روایت کر رہا ہو اس سے صحابی برتی نہ ہو, اور تیسرا کیا بتاتے تھے؟ صحابی کی کیا نہ ہو, راوی بدعتی نہ ہو, روایت جو کر مطلب امام مالک. ہاں یہ سب پہلے نمبر پہ. اور دوسرے نمبر پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ راوی التباس اور اشتباہ کا شکار نہ ہو. التباس یعنی گڑمٹ نہ کر رہا ہو, کسی روایت کو کسی دوسری روایت کے ساتھ ملا نہ رہا ہو. التباس گڑمٹ نہ کر رہا ہو, اشتباہ اس کے یہاں نہ پایا جاتا ہو, اس کے بارے میں تاکد کرنا. مجھے لگتا ہے کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور اس سے پہلے کہ درس بند ہو میں کہتا ہوں کہ کیا نام ہے آپ لوگوں کو رخصت کرتا ہوں, اور پھر انشاءاللہ اگلے درس میں عید کے بعد ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم